انبیاء کی مخالفت، حق کی مخالفت اور حق سے عناد اور ضد رکھنے والے لوگوں کی دنیا اور آخرت کے انجام کو بیان کیا ہے۔ فرعون بطور مثال کے ہے، فرعون کے حواری درباری بطور مثال کے ہیں۔ کوئی طبقہ بھی قیامت تک حق کا انکار کرے، حق والوں کے ساتھ عناد اور ضد رکھے اور پیغمبروں کی تعلیمات کے مقابلے میں اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرے، تو ایسا طبقہ ان کا انجام وہی ہوگا جو یہاں قرآن مجید پہلے والے ان لوگوں کا بیان کر رہا ہے، جن میں سے ایک مثال ہے فرعون اور فرعون کے حواریوں کی، کہ ان کے سامنے حق پیش کیا گیا مگر انہوں نے ماننے کے بجائے اس کو جادو کہا، اس کو من گھڑت کہا، اس کو الیاذ باللہ مختلف قسم کے الزامات اور مختلف قسم کے مسخرے اور ٹھٹھے کے ساتھ اس کو رد کیا۔ تو ایسے لوگوں کا انجام اللہ تبارک و تعالی دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی ان دو آیتوں میں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر غالباً دوسرے پارے میں یہ بات آتی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں جسے اللہ چاہتا ہے اسی کو ملتی ہیں، اور ذلت و رسوائی کا شکار بھی جسے اللہ چاہتا ہے اسی کو کر دیتا ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، بادشاہی بھی جسے چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس سے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ بادشاہی دی اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، کسی کو بڑا عہدہ منصب بادشاہی مل جانا یہ اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے۔ یہ بات پکی ہے کہ بادشاہی ملتی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسی سے چھین لیتا ہے، یہ بات پکی ٹھکی ہے۔ لیکن بادشاہی عہدے منصب کا مل جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے، لہٰذا یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا برگزیدہ ہے، اللہ کا چنیدہ ہے، خدا اس پر راضی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا۔ یہ بات بالکل، بادشاہ اگر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے نبی کو بنایا ہے تو بادشاہ اللہ نے نمرود کو بھی بنایا ہے۔ بادشاہ اگر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنایا ہے تو بادشاہ فرعون کو بھی بنایا ہے۔ بادشاہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا ہے تو بادشاہ ایسوں کو بھی بنایا ہے جو کفر کے سرغنے تھے۔ بادشاہی ملتی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بادشاہی کو اللہ کی رضا کی نشانی سمجھ لینا یہ بڑی غلط فہمی ہے، یہ اللہ کی رضا کی نشانی قطعاً نہیں ہے۔ یہاں قرآن مجید میں اللہ پاک فرما رہے ہیں فرعون اور فرعون کے حواری ان سب کو امام ہم نے بنایا، جعلناہم ائمہ، ائمہ امام کی جمع ہے، امام پیشوا کو کہتے ہیں، امام مقتدا کو کہتے ہیں، امام رہنما کو کہتے ہیں، امام اسی کو کہتے ہیں جو قوم کو لے کر کے چلتا ہے، لیکن کس رخ پہ جا رہا ہے یہ الگ ہے۔ دونوں رخ ہیں، بعض وہ ائمہ و مقتدا ہیں جو جنت کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف لے کے جا رہے ہیں اپنے محتاطوں کو، اپنی رعایا کو، اور کچھ وہ ہیں جیسے قرآن کہہ رہا ہے یدعون الی النار، یہ وہ امام ہیں جو اپنی رعایا کو بھی بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں جہنم کی آگ کی طرف۔ یہاں قرآن صاف کہہ رہا ہے جعلناہم ائمہ، ہم نے بنایا ان کو امام، ان کو بڑائی، ان کو امامت، ان کو بادشاہی، ان کو لوگوں کا پیشوا ہم نے بنایا۔ لیکن یہ کرتے کیا ہیں؟ بجائے اس کے کہ جنت کی طرف دعوت دیتے، یہ دعوت دے رہے ہیں جہنم کی طرف۔ اور جنت و جہنم کی دعوت کا معنی یہ ہے کہ وہ ان اعمال کی دعوت دیتے ہیں
جو اعمال جنت کی طرف لے جائیں تو یہ جنت کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور اگر ان اعمال کی طرف دعوت دیتے ہیں جو اعمال جہنم میں لے جائیں تو یہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔